علم نجوم اور علم جفر کی حقیقت کیا ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جس طرح دنیا میں دوسری صداقتیں ہیں، اسی طرح علم نجوم اور علم جفر کو ایک صداقت مان لینا چاہیے۔ جس طرح جنات کا وجود ہے، تو یہ ضروری تو نہیں کہ ان کا علم حاصل کیا جائے۔ جنات کا علم حاصل کرتے کرتے آدمی آدھا جن تو خود ہو جاتا ہے۔ جس طرح جنات کا علم حاصل کرتے کرتے انسان جنات کی طرح کا ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان علم نجوم حاصل کرتے کرتے نجومی تو بن جاتا ہے، انسان کم ہی رہتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہے، ان کو یہ فن بغیر علم کے ہی ودیت ہے۔ ان لوگوں نے نہ تلاش کی اور نہ تحقیق کی، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم ودیت کر دیا۔ وہ پیدائشی طور پر نجوم کا علم اور جفر کا علم جانتے ہیں۔ یہ طلب کرنے یا عمل کرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو جس آدمی کے پاس یہ اللہ کی طرف سے ودیت ہو، اس شخص سے فیض لے لو۔ یہ ایک علم ہے، اور علم کیسے بنتا ہے؟ علم کتابوں سے ملتا ہے، استادوں سے ملتا ہے، اور مدرسے سے ملتا ہے، کالج اور یونیورسٹیوں سے ملتا ہے۔ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ غور کرو کہ دنیا میں جتنے علم دینے والے لوگ آئے، وہ تقریباً سارے کے سارے کتابوں سے آزاد ہی تھے۔ مثلاً کسی نے جڑی بوٹیوں کا علم دیا تو اس سے پہلے جڑی بوٹیوں کا علم نہیں تھا۔ اس شخص سے پہلے جڑی بوٹیاں تو تھیں، مگر ان کا علم نہیں تھا، اور پھر اس شخص کو جڑی بوٹیوں کی زبان مل گئی۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی رات تکلیف میں گزرتی ہے، اور اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی رات اختر شماری میں یعنی تارے گننے میں بسر ہوتی ہے۔ وہ شخص پھر کہتا ہے کہ ستاروں تم تو سو جاؤ، اور راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں، اور تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی۔ تو انسان کی جس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، اسے اس طرح کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ سے محبت ہو گئی تو ایسے لوگوں کا کم و بیش ایک جیسا اظہار ہوتا ہے، ایک جیسی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص اللہ والا ہے اور کھانا بہت کھاتا ہے، تو آپ فوراً کہیں گے کہ یہ فکرہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ والے کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ کم کھانے والا ہے۔ جو اللہ والا ہو جاتا ہے، اس کو ویسا ہی علم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو علم کا آغاز اصل میں کیفیت سے ہے، بس کیفیت ہی علم ہے۔ اور جس کے پاس کیفیت نہ ہو اور علم کی تمنا ہو، وہ شخص محنت کر کر کے برباد ہو جائے گا۔ مثلاً ایک بندہ اگر فقیری کا سارا علم حاصل کر جائے تو بھی فقیر نہیں بن سکتا۔ تو محبت کرنے والا شخص کہتا ہے کہ میں محبت کرنے سے پہلے محبت کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا، مگر جب سے میں محبت میں داخل ہوا تو اب میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ محبت میں داخل ہونے والا محبت پر بیان اور محبت پر مضمون بھول جاتا ہے، اس کا بیان خاموش ہو جاتا ہے۔ جس نے سمندر کی لہریں دیکھیں تو وہ ان لہروں کے بڑے رموز بیان کرتا رہا کہ یہ لہریں ہیں، یہ جھاگ ہے، یہ پانی ہے، اس میں سیپ ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، مچھلیاں ہوتی ہیں، خزانے ہوتے ہیں۔ اور جس شخص نے سارا سمندر دیکھ لیا، اس کا بیان ختم ہو گیا۔ جس نے شیر دور سے دیکھا وہ بیان کرے گا کہ وہ اس طرح تھا، اس کے 4 پندے تھے، اور جس نے شیر کی چپڑ دیکھ لی وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا تھا۔ اس شخص کا بیان ختم ہو جاتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں ایک مکمل علم ہوتا ہے، اور وہ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کیفیت نہ ہو۔ اسی طرح درویشی، محبت، تمنا اور طلب جیسے تمام علوم صرف اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب آپ اس کیفیت میں ڈھل جائیں۔ اگر ستارے تمہارے ساتھ آشنائی نہ کریں تو ستاروں کا علم حاصل نہ کرنا۔ اسی طرح نجوم، پامسٹری وغیرہ کا معاملہ ہے۔ علم جفر یعنی اعداد کا علم دیکھو۔ مثلاً الف کا عدد 1، بے کے 2، جیم کے 3 اور دال کے 4۔ یہ کیسے ہو گیا؟ سارے حروف کے نمبر ہو گئے، ان کے نمبر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نمبر 786 ہو گئے۔ تو جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ لفظ جو ہے یہ نمبر میں کیسے ڈھل رہا ہے، تب تک اس کو ڈیل نہ کرنا، کیونکہ اس طرح حساب غلط ہو جائے گا اور آپ دھوکہ کھاؤ گے۔ جب تک ستارہ آپ کو اپنی گردش کا راز نہ بتائے، اس کا علم حاصل نہ کرنا۔ اب علم والے نے کہا کہ اس وقت ظہر لگا ہوا ہے، آپ اگلے مہینے بات کرنا۔ آپ کو اب پتہ نہیں کہ ظہر کیا ہوتا ہے، لہٰذا اب کوئی بات نہ کرنا۔ ایک آدمی ایک نجومی کے پاس گیا اور کہا کہ جناب میں مکان بیچنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ کیا میرا مکان بک جائے گا۔
اس نے کہا اس مہینے نہیں بکے گا۔ اگلے مہینے گیا تو اس نے کہا کہ اب بک جائے گا، تو مکان بک گیا۔ وہ پھر نجومی کے پاس آیا اور پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ مکان بک جائے گا؟ نجومی نے کہا کہ پچھلے مہینے میں نے تیرے ستارے دیکھے تو وہ خوش قسمتی میں تھے، اب تیرے ستارے بد قسمتی میں آ گئے، لہذا مکان بک گیا۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ مکان بکنا تمہارے لیے بد قسمتی ہے جسے تم خوش قسمتی سمجھ رہے تھے، تو پھر تو ناکامی ہو گئی نا۔ تو ستارہ جب زوال میں آ جائے تو پراپرٹی بکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو صحیح ریڈ نہ کر سکو تو علم نجوم نقصان دے گا۔ علم نجوم کی ایک زکوٰۃ یہ ہے، یعنی رکھنے کا عمل یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں پلے کرتا ہے جن کی زندگی اللہ کے لیے ہو، باقی لوگوں کو یہ علم کھا جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان کی زندگی اللہ کے نام کی نہ ہو تو یہ علم اتنا بڑا علم ہے کہ اس کو کھا جائے گا۔ تو نجوم کا علم نجومی کو کھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ مسلمانوں کا لشکر جنگ پہ گیا۔ ایک یہودی نجومی نے انہیں بتایا کہ اس مارکے میں تمہارے ستاروں میں شکست لکھی ہوئی ہے۔ وہ لشکر فتح کر کے واپس آیا اور نجومی سے کہا کہ اب بولو، تم نے تو کہا تھا کہ شکست ہوگی، ہم تو فتح کر کے آئے ہیں۔ نجومی نے کہا تمہارے لشکر کے ساتھ علی علیہ السلام شامل ہو گیا، کیونکہ اس آدمی کے پاس جو قدرت ہے وہ ستاروں پر بھی حاوی ہے۔ یا تو تم ستاروں کی طاقت سے چلو یا پھر اسے کنٹرول کرنے والے بنو۔ اگر تم ستاروں کو کنٹرول کرنے والے نہیں ہو تو ستاروں کا علم وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ تو کمزور آدمی ستاروں کے مطابق چلتا ہے اور طاقتور آدمی ستاروں کو اپنے مطابق چلا لیتا ہے۔ وہ شخص ستاروں سے باہر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ نجوم کے مطابق یہ کام نہیں ہوتا تھا، آپ نے کیسے کر لیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ نجوم کا ماسٹر آف دا پاتھ، یعنی راستے کا مالک ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا عرض ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ اور یہ کہ ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زدوں۔ تو اللہ والا کہتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ میں ہی کاتب تقدیر ہوں، اگر تم یہ کہو گے تو تم جھوٹے ہوگے، اور اگر اللہ والا کہے گا تو وہ صحیح ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں اس طرح چلا جاتا ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، تو سارے علم صحیح ہیں، لیکن انہیں کس حد تک حاصل کرنا چاہیے؟ جب اللہ کے لیے زندہ رہنے کی تمنا ہو۔ اللہ کے لیے زندہ رہنے کی تمنا جتنی کم ہوگی اتنا ہی یہ علم کم ملے گا، اور اگر کہیں فاؤل کیا تو یہ علم آپ کو کھا جائے گا۔ یہ علم ایسے ہے جیسے شیر کے پنجرے میں رہنا، ذرا شیر کی آنکھ سے آنکھ ہٹائی تو وہ حملہ کر دے گا، کھا جائے گا۔ تو اس علم میں شیر کے ساتھ آنکھ ملا کے چلنا پڑتا ہے، اور اس کو استعمال کرنے والا اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک وہ اللہ والا نہ ہو۔